انفوکیشن ٹی وی کے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، دنیا میں بہت سے میگا پروجیکٹس بنائے گئے اور بنتے بھی رہیں گے، مگر آج ہم ایک ایسے میگا پروجیکٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کو کبھی زوال نہیں آنے والا، اور یہ تا قیامت بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ مسجد نبوی ہے جس کی توسیع کی پیشن گوئی 1400 سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی تھی۔ ڈاکٹر زریوہ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر مسجد اپنی اصلی بنیادوں پر کھڑی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اس کی توسیع شام تک پہنچ جائے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹے سے کمرے جتنی مسجد آج دنیا کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی اور دوسری سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل کیے ہوئے ہے۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ میں واقع مسجد نبوی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے، اور اسے پیغمبر اسلام کی زندگی میں ان کے ہیڈ کوارٹرز کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ پیغمبر اسلام نے یہ مسجد مکہ سے اس وقت یثرب کہلائے جانے والے شہر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی، اور مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی۔ المبارک پوری کے مطابق پیغمبر اسلام نے مدینہ پہنچنے پر زمین 10 دینار میں 2 یتیموں ساحل اور سہیل سے خریدی تھی۔ اس سے قبل یہ زمین کھجوریں سکھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ پیغمبر اسلام نے خود اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی تھی۔ تعمیر کے لیے پتھر کی بنیادوں کا استعمال کیا گیا اور مٹی کی دیواریں بنائی گئیں۔ کھجور کے درختوں کے تنے اور شاہیں چھت کے لیے استعمال کی گئیں۔ اس وقت مسجد کے 3 دروازے تھے اور اس کا رخ مسجد الاقصیٰ کی جانب تھا جو کہ اس وقت کا قبلہ تھا۔ اس میں غریبوں اور مسافروں کو پناہ دینے کے لیے ایک سایہ دار حصہ بھی بنایا گیا تھا۔ بعد میں قبلے کا رخ تبدیل کرنے کے بعد کعبے کی جانب کر دیا گیا تھا، اور ایک دروازے کو بند کر کے دوسری سمت میں ایک اور دروازہ بنا دیا گیا تھا۔ جب صحابہ کرام نے پیغمبر اسلام کو تجویز دی کہ چھت کو گارے سے پختہ کر دیا جائے تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ چھت اور عیش موسیٰ کی طرح رہے گی، موسیٰ کی چھپر نما چھت کی طرح۔ اس کے 3 سال بعد تک فرش کو کسی چیز سے ڈھکا نہیں گیا تھا۔ مسجد کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مسجد کا ابتدائی رقبہ 1050 مربع میٹر تھا، اور ہجرت کے 7 سال بعد پیغمبر اسلام کی ہدایت پر اسے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق اس مسجد میں وہ مقام بھی واقع ہے جسے ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کے ممبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ 1400 برس سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے، اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ اس علاقے میں اسلام کے ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود تھیں، جیسے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں 2 صحابہ کرام جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دفن ہیں۔ پیغمبر اسلام کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا حجرہ، پیغمبر اسلام کی دیگر بیویوں کے مکانات گزشتہ صدیوں میں مسجد کو دی جانے والی وسعت کے نتیجے میں اب اس کے اندر آ گئے ہیں۔ 1441 برس قبل یہ مسجد پیغمبر اسلام کے گھر سے متصل جگہ پر 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی، اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسعت دی جاتی رہی۔ سلطان غالب التعیتی نے مسلمانوں کے مقدس شہروں حج اور دنیا اسلام کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1909 میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو وسیع کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا، جو اب بھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر برس کروڑوں عقیدت مندوں کی منزل بننے والی اس مسجد میں ایک وقت میں 18 لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ جنت البقیع کا تاریخی قبرستان جو اب مسجد کی مغربی دیوار کے باہر ہے، ان چند عمارتوں اور جگہوں میں شامل ہے جو مسجدوں کے چاروں طرف موجود ہیں۔ یہ قبرستان بھی مسلمانوں کے لیے اہم ہے کیونکہ یہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ، بیٹی اور دیگر رشتہ داروں کی قبور ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس گھر کی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہائش گاہ رہا، جس کو دنیا حجرہ عائشہ کے نام سے جانتی ہے۔ پیغمبر اسلام کا مکان مسجد کے بالکل ساتھ بنایا گیا اور وہاں ہی ان کا انتقال ہوا، اور وہیں ان کی اہلیہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کے حجرے میں انہیں سپرد حق کیا گیا۔ ڈاکٹر زریوہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی اور ان کے ساتھی ان کی تدفین کے لیے بہترین مقام کا انتخاب کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ چکے تھے کہ نبیوں کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں اللہ ان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ جب خلیفہ اول بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے اجازت مانگی کہ کیا وہ ان کے حجرے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دفن ہو سکتے ہیں، جس پر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے رضامندی ظاہر کر دی۔ خلیفہ دوم جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، اور انہیں بھی پیغمبر اسلام اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب دفن ہونے کی اجازت مل گئی۔ تاہم کئی صدیوں میں مسجد کے پھیلاؤ کی وجہ سے قبروں والا یہ حجرہ مسجد کے اندر آ گیا۔ مسجد نبوی کا معروف سبز گنبد اس حجرے کے اوپر ہی بنایا گیا ہے۔
دوستو اس مسجد کی خوبصورتی بھی دل کو مو لیتی ہے۔ شاندار طرز تعمیر اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنائی گئی اس عمارت کی ہر چیز انتہائی خوبصورت ہے اور مبالغہ آرائی کے بغیر بھی کہیں تو یہ عمارت دور سے بھی بہت زیادہ دلکش ہے۔ اس مسجد میں اندر سے لے کر باہر تک اس کی ٹیکنالوجی، طرز تعمیر، مینجمنٹ اور اس کے وسائل کے استعمال ہر طرح سے حسن چھلکتا ہے۔ اس مسجد کے ترجمان شیخ عبد الواحد الخطب کا کہنا ہے کہ اس کمپاؤنڈ میں 250 میناروں پر آٹومیٹک امبریلاز یعنی خودکار چھتریاں لگائی گئی ہیں تاکہ عبادت گزار شدید دھوپ اور بارش سے بچ سکیں۔ ان چھتریوں میں اپنے ہی پانی کی نکاسی کا نظام بھی موجود ہے اور ہر ایک 143 مربع میٹر جگہ پر سایہ کرتی ہے اور 800 عبادت گزاروں کو موسم کی سختیوں سے بچاتی ہے۔ فی الحال مسجد کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے مطابق 41 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اوپر ایک پتھر کا بنا کتبہ لگا ہے جس پر لکھا ہے امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہوں، جو کہ قرآن کی سورۃ الحجر کی 46ویں آیت ہے۔ ادھر شیخ خطانی کہتے ہیں کہ اس کے 85 دروازے ہیں، کسی گیٹ میں ایک دروازہ ہے تو کسی میں 2، کسی میں 3 یا 4 یا 5 تک دروازے ہیں۔ اس کے علاوہ ایلیویٹرز بھی ہیں جو کہ صحن اور پہلے فلور سے دوسری منزل پر لے کر جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس مسجد کی متعدد بار تعمیر نو اور توسیع ہو چکی ہے، جس کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی تھی اور پھر اموی اور عباسی اور خلافت عثمانیہ سے لے کر سعودی دور تک جاری رہی۔ انہوں نے مزید وضاحت کی ہے کہ ڈاکٹر محمد واجد اختر نے اپنی کتاب مسجد نبوی کے بارے میں وہ 9 چیزیں جو آپ نہیں جانتے میں کہا ہے کہ مسجد کی بیرونی حد آج جنت البقیع سے جڑی ہے، مگر پہلے جنت البقیع قدیم مدینہ کی حدود سے باہر ہوتا تھا، اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ مسجد آج قدیم مدینہ کی مکمل علاقے پر محیط ہو گئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مسجد کی توسیع رش کی وجہ سے دوسرے خلیفہ کے دور میں سن 638 میں کی گئی۔ انہوں نے مسجد کے ارد گرد کی زمین خریدی اور اسے مسجد کا حصہ بنا دیا، تاہم اس جانب جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکانات تھے اس جانب کچھ بھی نہیں بنایا گیا۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سن 650 یعنی 29 ہجری میں صحابہ اکرام سے مشاورت کے بعد مسجد کو اپ گریڈ کیا۔ اخبار عرب نیوز کے مطابق انہوں نے پلستر اور تراشے ہوئے پتھر کی دیواریں بنوائی، تراشے ہوئے پتھر اور لوہے کی مدد سے ستون بنوائے اور ٹیل کی لکڑی کی چھت بنوائی۔ سن 707 یعنی 88 ہجری میں مدینہ کے گورنر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو امیہ کے خلیفہ ولید ابن عبد المالک کے احکام پر مسجد کا احاطہ بڑھا کر اسے 6440 مربع میٹر تک لے گئے۔ انہوں نے 4 مینار بنوائے اور ایک محراب بنوائی۔ داخلی ستونوں کو سنگ مرمر اور سونے کے کام سے سجایا گیا اور ان کی تعداد 232 تک پہنچ گئی۔ عباسی خلیفہ المہدی نے 161 تا 165 ہجری میں مسجد میں کام کروایا، جس کے بعد اس کا رقبہ 8890 مربع میٹر ہو گیا اور اس میں 60 کھڑکیاں اور 24 دروازے لگائے گئے۔ سن 1257 یعنی 654 ہجری میں جب مسجد کو آگ لگا دی گئی تھی تو خلیفہ المعتصم نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ٹھانی، مگر 656 ہجری میں بغداد پر تاتاریوں کے حملے کے باعث وہ یہ کام نہ کر سکے۔ عثمانیہ دور میں سلطان سلیمان نے گنبد کی مرمت کروائی اور 974 ہجری میں سونے کا پانی چڑھا ہوا تانبے کا بنا نیا ہلال نصب کیا۔ اس سے قبل ممالک دور میں مینار اور گنبد پر ہلال لگانا شروع کیا گیا تھا۔ سن 1228 ہجری میں سلطان محمود کے دور میں گنبد کو سبز رنگ دیا گیا تھا، جو کہ آج تک اسی رنگ کا ہے۔ سلطان عبد الماجد نے اس وقت مسجد کی توسیع کروائی جب 1277 ہجری میں اس میں دراڑیں پڑ گئی تھی اور اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ 10,303 مربع میٹر ہو گیا۔ خبر رساں ادارے الجزیرہ کے مطابق 5 نئے دروازے شامل کیے گئے اور دیواروں کی اونچائی بڑھا کر 11 میٹر کر دی گئی۔ 170 چھوٹے گنبد لگائے گئے، 613 کے لیمپ بھی شامل کیے گئے۔ تاریخ دان سلطان غالب الکویتی کے مطابق سن 1909 یعنی 1327 ہجری میں مسجد نبوی جزیرہ نما عرب میں وہ پہلا مقام تھی جہاں بجلی لگائی گئی۔ دوستو اب کچھ یادگاروں کی بات کرتے ہیں۔ جس ممبر پر اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے سامنے خطبہ دیا کرتے تھے، وہ جگہ مسجد نبوی کی سب سے نمایاں اور مقدس جگہوں میں سے ایک ہے۔ مبارک پوری کے مطابق مسجد کا پہلا ممبر کھجور کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اس میں 3 زینے تھے۔ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی قیادت کرنے والے خلفاء نے بھی اپنے خطبوں کے لیے اس ممبر کا استعمال کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ دونوں ممبر کے دوسرے زینے سے خطبے دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی اپنے خطبے پہلے زینے سے دیتے، مگر بعد میں انہوں نے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تیسرا زینہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مگر 1886 ہجری میں مسجد میں لگنے والی ایک آگ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جل گیا، جس کے بعد شہر کے لوگوں نے اینٹوں کا ایک ممبر بنایا اور اس کے بعد مملوک سلطان قائتبانی نے سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ممبر بھجوایا۔
محراب وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر امام باجماعت نماز کی قیادت کرواتے ہیں۔ العربیہ سے بات کرتے ہوئے مسجد کے ایک اہلکار نے بتایا کہ دوسرے محراب عثمانی محراب ہیں جسے اب بھی مسجد کے امام استعمال کرتے ہیں۔ یہ عثمانیہ دور میں مسجد کی توسیع کے دوران بنائے گئے تھے۔ یہ آخری مرتبہ تھی جب مسجد کو شمالی جانب سے وسیع کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اختر کے مطابق تیسری محراب سلیمانی یا احناف محراب کہلاتی ہے اور اسے سلطان سلیمان نے حنفی امام کے نماز پڑھانے کے لیے بنوایا تھا، جبکہ مالکی امام نبوی محراب سے نماز کی قیادت کرتے۔ دوستو اب روزہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ جگہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور ان کے گھر کے درمیان واقع ہے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ روزہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور اس میں مرد اور خواتین زائرین کے لیے علیحدہ وقت مختص کیا تاکہ دھکم پیل اور بھگدڑ سے بچا جا سکے۔ زائرین عموماً روزے میں نوافل ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے مقبرے کی جانب سلام کرنے کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع اور تزئین و آرائش کے بعد روزہ منفرد آرائشی سامان سے سجایا گیا ہے، جس میں قالینوں اور گالیچوں سے لے کر زر و جواہرات تک شامل ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایک مسلمان کا دل ہے کہ مزید کی طلب کیے ہوئے ہے کہ زیادہ سے زیادہ آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو سجایا جائے اور آباد بھی کیا جائے۔ دوستو دنیا میں لوگ آتے رہیں گے اور جاتے بھی رہیں گے، مگر اسلام کا پرچم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار بلند ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ امید ہے آپ سب کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان کر نہایت خوشی ہوئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے انفوکیشن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔